بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے سچے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خاص طور پر ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعا کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سب سچے دل سے بولے آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے جن کو بہت مشکل لگتی تھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم کب سے سوچ رہے تھے پڑھنے کا، لیکن ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا رشتہ اپنے آپ سے مضبوط کر دے۔ میں ہمیشہ اپنے دل میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ لوگ بھی ایسے ہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو پھر سب کچھ مل جائے گا، تو پھر ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ ساری بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا نوازتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت پسند ہے، اللہ کی تعریف بہت پسند ہے، اور استغفار بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں، اور معجزے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگی میں۔ میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہی، مجھے لوگوں نے آ کر یہ چیزیں بتائی ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی الحمدللہ دیکھی ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 40 دن تک پڑھ لی، اتنے دن تک پڑھ لی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہم پڑھ رہے ہیں مسلسل، ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا، ہمیں کوئی معجزہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر میں ایسے لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ ساتھ میں استغفار بھی اسٹارٹ کر دیں، اور استغفار بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ لوگوں نے استغفار ضرور کرنا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ نے استغفار ضرور کرنا ہے، کیونکہ استغفار جو ہے نا چابی ہے، تو اس سے جو ہے نا ہر چیز کھل جاتی ہے، چابی سمجھ لیں تالے کی ہر چیز کی۔ تو اب استغفار جب کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم اپنے لیے ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بہتر دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو۔ جب ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ غلط تھوڑی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر ہی دیں گے نا۔ تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی تو لوگوں کو لگتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت پر ایسا یقین رکھا کریں کہ یہاں آپ نے دعا کری، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ یہ سوچا کریں کہ آپ دعا مانگی کس سے ہے، کس سے دعا مانگی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعا کو قبول کرے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو ڈاؤٹ فل رہتے ہیں ہر وقت کہ ہماری دعا قبول ہو، اور ہم گناہ کر رہے ہوں گے تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہماری قسمت خراب ہے، اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے یقین کی۔ اللہ تعالیٰ کا جب آپ کلام پڑھیں گے، آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے، آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزماتے ہیں اور پریشانی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پریشان مزید ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں تو بہت پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقتی طور پر چیزیں ہوتی ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کو آپ نے چھوڑنا بالکل نہیں ہے، ساتھ میں استغفار بھی کرتے رہنا ہے۔ ابھی آپ کے پاس پریشانی ہو رہی ہے، مزید پریشانی آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑھنے دیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے وہ کہتے ہیں نا کہ درد اتنا بڑا کہ ختم ہو جاتا ہے، درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، پریشانی جتنی بڑھے گی نا، سمجھے آپ کا بس اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو وہ جب استغفار کریں گے نا تو ان کے دل کو اتنا سکون ملے گا، ان کے دماغ کو اتنا سکون ملے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ استغفار سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں، ہمارے دل پر جو غبار سا چھایا ہوتا ہے نا وہ چھٹ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ جب میرے دل پر غبار سا چھانے لگ جاتا ہے تو میں 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں، تو اس سے سکون بہت زیادہ ملتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض جو ہوتے ہیں نا، اچھا مجھے بھی بہت زیادہ ڈپریشن رہا، لیکن مجھے یہ چیز نہیں پتہ تھی استغفار، جب میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، لیکن سورہ رحمان پڑھنے سے تو مجھے بہت زیادہ سکون ملا تھا نا۔ تو لیکن استغفار جب میں نے اب کرا تو میں نے کہا مجھے تو مطلب یہ تو ایزی بھی ہے، تو استغفار تو چلتے پھرتے صرف استغفر اللہ تو آپ کو پڑھنا ہے نا۔ تو
تو جو بھی ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، سب سے پہلے تو آپ کی پریشانی ختم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور نا امید ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم اور زیادہ نا امید ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری بہنوں نے کہا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم سورہ بقرہ پڑھ لیں یا کچھ بھی پڑھ لیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا واقعی میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے نا، میں ویسا ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر آپ سوچیں کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز آپ کا یقین پسند آئے گا، اللہ آپ کی اسی وقت دعا قبول کر لیں گے۔ بس سچے یقین سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یقین آپ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزماتا ہے۔ ہمارا جو ہے نا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ ایک ایسے نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ بس آپ کو جو ہے نا قائم رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، ساری چیزیں چینج جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی زندگی میں آنے لگ جائے گا۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیے گا، تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو اسٹوریز بہت زیادہ ہیں شیئر کرنے کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوتے رہیں۔ اور میرا مقصد ہی سورہ بقرہ کے بارے میں ویڈیو بنانے کا یہ ہے، کیونکہ میں بہت سارے ٹاپکس پر بناتی رہتی ہوں، استغفار، تہجد وغیرہ پہ، لیکن ابھی یہی ٹاپک چل رہا ہے کیونکہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یہاں رک جائے گا تو پھر شاید آپ لوگ بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کو کنٹینیو رکھیں، موٹیویٹ ہی رہیں آپ لوگ، اور میں آپ لوگوں کو کرتی رہوں گی جب تک ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ جب میں ایسی باتیں کر رہی ہوں، مطلب اگر میں نے لکھا ہے کہ میں سورہ بقرہ آپ ایزیلی کیسے پڑھ سکتے ہیں، طریقہ اور ساری چیزیں، جب میں اور ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتاؤں گی نا، میں ڈائریکٹ آپ کو بتا دوں گی آپ ایسے پڑھ لیں، ایسے پڑھ لیں، تو لوگ بولتے ہیں کہ فضول بکواس، ایسے بولتے ہیں۔ اسپیسیفک ورڈ جو ہے نا ان کا یہی ہے کہ فضول بکواس زیادہ کرتی ہو، پوائنٹ کی بات کم کرتی ہو۔ تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم ساری باتیں کر رہے ہیں اس میں فضول بات کوئی نہیں ہے، اور یہ جب میں گھما پھرا کر آپ کو ڈیٹیل میں بات کر رہی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹلی ساری چیزیں سمجھ میں آئیں، اور آپ خود بخود اندر سے جو ہے نا موٹیویٹ ہوں گے۔ اگر آپ سنیں گے نا پوری ویڈیو، غور سے دیکھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اور اندر سے ہی آپ کا دل چاہنے لگ جائے گا۔ تو فضول میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کی بات ہو رہی ہے اللہ کے، تو اس میں فضول کیا چیز آ گئی ہے؟ تو جو ایسی بات کرے گا وہ خود بہت بڑا فضول انسان ہوگا۔ جب ہم گناہ کرتے جاتے ہیں تو ہمارے دل پر جو ہے نا ڈاٹ پڑتا جاتا ہے، اور ہمارا دل جو ہے نا بالکل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تہ پہ تہ جم جاتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو وہ کالک ہے نا وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہے نا، جب کالا دل ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا۔ دل جب ہمیشہ صاف ستھرا ہوگا نا، پیور ہوگا نا، وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو استغفار جب ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل پیور ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم رشتہ بنانے کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو ہے نا کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ تو پھر جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو ہے نا بہت کلوز کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے، تو ڈبل چیز ہو جاتی ہے، تو ڈبل فضیلت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کو جو ہے نا آپ نے کسی بھی دن ایسے اسکپ نہیں کرنی، چھوڑنے نہیں ہے، کوشش کریں کہ روز پڑھیں، چاہے تھوڑی پڑھیں۔ تو اور بھی بہت آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا بتاؤں گی، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیے گا، ساتھ بنے رہیے گا، کیونکہ میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں سورہ بقرہ سے متعلق، میں سوچتی رہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نئے آئیڈیاز کے ساتھ، اس طریقے سے سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں میں۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔